کسی تاخیر کے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتے ہوئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ہرانا نور کا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ غوث اعظم۔ رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كان عاليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی الا علی الا علی، اور لا سیف الا ذوالفقار۔ یا الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ ہی مدد کعبہ ایمان مدد۔ نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ دیکھیں خطاب نہ تفصیل سے ہے نہ مکمل ربط اور ضبط کے ساتھ۔ تاریخ میسور میں آج کا دن اہمیت کا حامل ہے۔ آج اسلامیان ہند کی آبرو فخر خاندان قریش، عدنان و قیصار کی عزت، بھارت کی زمین پر مجاہدین ہند کے قافلہ سالار سلطان فتح علی سرکار کا یوم شہادت ہے۔ میسور کی تاریخ کا آج دو رخ ہے، ایک سلطان کی شہادت ہے اور دوسرے آج ہی کے دن میسور کی تباہی ہے۔ 223 سال پہلے جب یہاں سورج ڈوبا تھا کہ ڈوبتے سورج سے پوچھا
یوں ابھرتے چاند نے کب سے ریگے گر پہ رکھا ہے رخسار حسین. زمین میسور کو خاک کربلا سے گہری نسبت ہے. وہاں خیمے جلے تھے, وہاں چادریں زینب چھینی تھی, وہاں پر ام کلثوم حضرت سکینہ کو تماچے مارے گئے تھے, وہاں پر کانوں کی بالیاں چھینی گئی تھی. ویسے ہی 4 مئی 1799 عیسوی کو شیر میسور کی شہادت کے بعد جب دکن کا سورما, دکن کا فاتح, دکن کا غازی ہند کی زمین پر اولیاء اللہ کے کردار کا عائدہ دار, فرمائے ذی وقار کے اعتبار, صوفیہ کا مائناس فضلت دل فخر, فخر خاندان سلاسل میں سلسلے قادریہ کا وقار. صوفیوں میں قادریت کی دنیا میں جسے ترے امتیاز مانا جائے وہ سلطان فتح علی سرکار کی شہادت. دیکھیں آج بولیں گے نہیں تقریب چونکہ سلطان کی ہے اور شہادت کری ہے, اور شہادت کا اعتبار کرتے ہوئے تھوڑا سا خراج پیش کریں. تقریب ہم نے رات میں کیا, قہقہوں میں روبی کیا, لیکن مزاج جب ایسی مجلسوں میں آ جائیں, جب گلیوں میں ہماری تاریخ کی آنکھیں اگر گھومیں تو ہم دیکھتے ہیں جلتے ہوئے مکانات, سلگتی ہوئی آبادیاں, رات بھر لٹتی ہوئی عزتیں. لیکن ہم اپنی عزتوں کا ماتم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اسلام کے فرض عظیم سلطان ٹیپو کو خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری عزتیں سلطان پر قربان, ہمارا وقار سلطان پر قربان, ہماری آبروئیں سلطان پر قربان. سلطان کل بھی ہمارے قافلہ سالار تھے بھارت میں, آج بھی قافلہ سالار ہے بھارت میں, اور آنے والے وقت میں بھی سلطان ہی قافلہ سالار رہیں گے. تم سے لفظوں کا نہیں, تم سے جسموں کا نہیں, روح کا رشتہ ہے. تم میرے جسم میں تحریر ہو خوشبو کی طرح. سلطان سے منسوب دارالعلوم ہے بھی ایک روایت پر یہ بات ختم کر دیں گے, آج کا انداز بیان الگ رکھیں گے. سلطان کی نسبت سے پاسبان ملت نے دارالعلوم سلطان ٹیپو کا قیام کیا. کہہ دو سبحان اللہ, زور سے بولو. سلطان کا 2 پیغام ہے, ایک سلطان کا علمی پیغام ہے, قرآن پڑھو, یہ ٹیپو کا پیغام ہے. قرآن سنو, یہ ٹیپو کا پیغام ہے. قرآن سمجھو, یہ ٹیپو کا پیغام ہے. قرآن دیکھو, یہ ٹیپو کا پیغام ہے. قرآن کی حفاظت کرو, یہ ٹیپو کا پیغام ہے. جان رہے یا نہ رہے مگر قرآن. یہ ٹیپو کا پیغام ہے تو پڑھنا, یہ سلطان کا پیغام پڑھانا, یہ سلطان کا پیغام. تفسیر کیا ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا. یہ سلطان کا پیغام, تو جو سلطان کا پیغام ہے, سلطان کا دارالعلوم وہی پیغام عام کر رہا ہے. ابھی بات بچانے کی نہیں ہے, ابھی بات پڑھنے اور پڑھانے کی ہے. اور جہاں تک سلطان کی بات ہے, ایک بات کہہ دوں, سلطان کا موازنہ معین الدین چشتی سے نہیں کیا جائے گا, غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے نہیں کیا جائے گا. سلطان کی بات جب کریں گے تو نہ غوث اعظم کے حوالے سے, نہ غریب نواز کے حوالے سے, نہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے,
نہ بابا قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے، نہ بندہ نواز کے سلطراز کے حوالے سے۔ قرآن جب سلطان کی بات کریں گے تو حوالوں میں بدر ہوگا، غور سے بولیے، حوالوں میں وحد ہوگا۔ جب سلطان کی بات کریں گے تو حوالے میں خندق ہے، جب سلطان کی بات کریں گے تو حوالے میں خیبر ہے۔ اور آگے بڑھ کر بولوں، جب شیر محصور کی عظمت بیان کریں گے تو زمین کربلا کی خاک لے لیں گے۔ عظیم مفکر، عظیم مدبر، عظیم دانشور، سرمایہ دوستان علامہ سر اقبال نے جب سلطان کی بات کی تو نہ شیخ سنجر کے ساتھ موازنہ کیا، نہ شیخ بغداد کے ساتھ ان کی بات کی، نہ شیخ بستان کے ساتھ ان کی بات کی، نہ شیخ غزوی کے ساتھ ان کی بات کی، نہ شیخ قمرخند کے ساتھ ان کی بات کی، نہ شیخ نیشاپور کے ساتھ ان کے بات کی۔ تو بات کیا تو یوں کیا، از نگاہ خواجہ بدر و حنین، وہ نگاہ جو ابو بکر کو دیکھتی تھی اس سے، جس نے عمر کو دیکھا تھا اس سے، جس نے عثمان کو دیکھا تھا اس سے، وہ نگاہ جو علی کو دیکھتی تھی وہ خالد کو بھی دیکھ رہی ہے، علی کو بھی دیکھتی تھی، ابو عبیدہ کو بھی دیکھ رہی ہے۔ سلطان کیا دیئے سبحان اللہ، از نگاہ خواجہ بدر و حنین محمد عربی کی نظر سے فقیر ہے یہ سلطان، فقیر ہے یہ سلطان۔ فقیر کیا ہوتا ہے طریقت کی زبان میں؟ زور سے بولیے، فقیر ہے یہ سلطان، شہید ہے یہ سلطان۔ اور سب سے بڑی چیز اس سلطان کے پاس وہ ہے، بہت اتنا سنیے گا، اجنبی میں رہتے تھے، حمص میں رہتے تھے، حلب میں رہتے تھے، قلسرین میں رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، انطاکیہ میں رہتے تھے، بغداد میں رہتے تھے، بصرہ میں رہتے تھے۔ جب یزید بولا تو کچھ نے کم کر دیا، کچھ نے پیسے دے دیا، کچھ نے اپنا گھر بچانے کے لیے دیا، جنہوں نے رخصت پر عمل کیا دیا، مگر ایک ایسا حسین تھا، اس نے کہا ہاتھ نہیں دے سکتے، جان دے سکتے ہیں۔ بھارت کی زمین پر جب حیدرآباد دے رہا تھا، جب لکھنؤ دے رہا تھا، جب بنگال دے چکا تھا، جب راجستھان دے چکا تھا، جب دلی دے چکا تھا، ہند کی زمین پر وارث جذب حسین اگر کسی کو حاصل تھا تو صرف شیر دل فتح علی دیگن کو حاصل تھا۔ ہم دیتے نہیں ہیں، جس نے ایک بار مدینہ والے کو دے دیا وہ تجھے کیا دے گا؟ اور یہی نہ دینا ٹیپو کا مرتبہ ہے، یہی نہ دینا ٹیپو کا درجہ ہے، یہی نہ دینا ٹیپو کا مقام ہے، یہی نہ دینا ٹیپو کی عزت ہے۔ قرآن ٹیپو سے ملا، کیسے ملا؟ بھائی ہم نے کہا مفتی صاحب نے قرآن شریف دیا، جب یہ خاندان نہیں تھا تب کیا تھا؟ یہ تو صرف اسی خاندان کا فیضان ہے جو اسلام یہاں پر اتنا مہان ہے، اور بہت بڑی بات ہے، اسی لیے وہ فخر ہندوستان ہے۔
زور سے بولیے. تو کس کے واسطے سے ملا ہے؟ ہاں زور سے بولو. اچھا ٹیپو سلطان کے. لیکن ٹیپو کی روحانیت کو سلام, میرے آقا تیری عظمتوں کو سلام. ادھر بھی تیرا فیضان ہے اور ادھر بھی بشکل دارالعلوم سلطان ٹیپو تیرا فیضان ہے. اس کے سر میں نامعلوم کتنے حافظ قرآن ہیں. قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے, فیضان ہے تیرا. قرآن سمجھایا جاتا ہے, فیضان ہے تیرا. قرآن بتایا جاتا ہے, فیضان ہے تیرا. اور اے ٹیپو کی مقدس روح, تو گواہ ہے, تیری اولادیں, تیرے بیٹے, تیرے جانشین, تیرے راستوں پر چلنے والے, تجھ سے محبت کرنے والوں نے کل بھی انکار کیا تھا اور آج بھی ہر ظلم کے خلاف سینہ سپر ہے اور اپنے وجود میں جذبہ انکار رکھتے. موت کہ جس منزل کا پتہ تم نے ہمیں دیا تھا, ہم آج اس کی راہی اور اس پر قائم ہیں. بابا جو نظر کو پاتا نہیں. دیکھیے صاحب, میں نے کہا نہیں کرنا نہیں ہے, بس یہ غم کی بھی رات ہے اور خوشی کی رات ہے. غم کی رات یہ ہے جب کربلا کا ذکر کریں گے, امام کے صدقے کو خراج پیش کریں گے, فخر کے ساتھ شہادت امام پر فخر کریں گے. لیکن جب چلا ہوا خیمہ دیکھیں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے. میسور کے بھی خیمے چلائے گئے تھے, میسور کے مکانات لوٹے گئے تھے, میسور کی عزتیں پائمال کی گئی تھی. وہاں بھی امام سے کرامتیں ظاہر ہوئی تھی اور یہاں پر بھی میرے سلطان سے کرامت ظاہر ہوئی. وہاں پر بھی شہادت امام کے بعد طوفان آیا تھا, یہاں بھی شہادت سلطان کے بعد طوفان آیا. وہاں پر بھی آسمان غضبناک ہوا تھا اور وہاں لال ہو گیا تھا اور یہاں کا آسمان بجلیوں کے دھماکوں سے گونج رہا تھا. بس اہل اسلام اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. اللہ اسے قبول فرمائے. اور مفتی صاحب قبلہ ان کی تحریک دارالعلوم کی اور سلطان ٹیپو نور اللہ مرتبہ سے محبت کی قائم ہے. ملیکا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزر میں ہدایت پہ, شمع بزر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوا طہارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بکر و عمر عثمان و علی چار باب خلافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق رام جان نبی بجلا رائے عفت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں
جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسخیاء راکی بے دوش عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس شاہی دے بالا شاہ گلگو قبا بے کاسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نام سے جن کے واقف ہے عرب و عجم نام سے جن کے واقف ہے عرب و عجم ایسے ٹیپو کی شہرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے آتا کو نہ ریسا کر دیا جس نے آتا کو نہ ریسا کر دیا ایسے ٹیپو کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ایک اپنا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا بلغ الاولا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنا جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ